لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ثم الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی الہاشمی القرشی المطلبی سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وحبیب قلوبنا مولانا مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنت اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم ومنکری مصائبہم ومنکری جلالتہم ومنکری شجاعتہم ومنکری طہارتہم ومنکری زیارتہم ومنکری عصمتہم ومنکری عظمتہم ومنکری سیادتہم ومنکری ولایتہم ومنکری ولایتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری عطشہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد وآل بتوفیق الہی بتائید محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام مسلسل بی بی کے باب مناقب پر تبصرہ ہو رہا ہے اور شہزادی عالمیان کا ذکر خیر کیا جا رہا ہے، لیکن پوری کائنات اگر اس بی بی کا ذکر ایک نقطے پر جمع ہو کے کرنے لگے اور اس بی بی کے فضائل کو تحریر کر کے ان کتابوں کو اونٹوں پر جمع کر دیا جائے تو قیامت تک اس بی بی کی ایک فضیلت کا حق دنیا مل کے نہیں ادا کر سکتی، کیونکہ یہ بی بی وہ بی بی ہے کہ جو ذات سے بطول ہے، بات سے رسول ہے۔ یہ تو آپ کا حسن سماعت ہے کہ آپ نے اپنے رہوار فکر کو مہمیز کر کے بہت تیزی سے باب شہر علم تک پہنچایا، اور آپ سے گزارش بھی یہی رہے گی کہ جتنی دیر مصلی عشق حسین پر رہیں تو آپ کی نظریں قبلہ رخ رہیں جب تک کہ سلام مکمل نہ ہو جائے۔ تو آپ ادھر ہی دیکھتے رہیے گا، آپ کی فکر نجف تک، میرا تیر اپنے ہدف تک۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اہلیان زبان، فصیح اللسان، بلغ الکلام تشریف فرما ہے، اور ہمارے شعراء کرام اساتذہ تشریف فرما ہیں، عالم دین تشریف فرما ہیں۔ میں بی بی کے باب مناقب پر تذکرہ بعد میں کروں گا۔ سب سے پہلے جس بی بی کا امتحان خود اس کے خالق نے لیا ہے، اور امتحان لینے کے بعد رزلٹ میں کہا کہ تجھ کو میں نے صابرہ پایا، اور یہ زیارت کا فقرہ ہے، یہ میرا فقرہ نہیں ہے، تو اس واجب الوجود کے لیے دو تین جملے صرف کرنا مقصود ہیں۔
ورنہ اگر آپ جیسے لوگ نہ ملیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اردو بغاوتاً بولی جاتی ہے، لیکن آپ جیسی سماعتیں ہوں تو کبھی کبھی بشارتاً بھی ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ نظر کریں تو عالم تکوین و بساط ارضی اور رباط سماوی میں اگر ہم نگاہ ڈالیں تو ہر شے اسی واجب الوجود کی تخلیق کردہ ہے، ہر شے اسی کے ارتباط سے مرتبط ہے، اسی کے ائتلاف سے مؤتلف ہے، اسی کے انصبات سے منصبت ہے، اسی کے انبساط سے منبسط ہے، عرش و کرسی میں اسی کے فضل کا رنگ ہے، صراط و میزان پر اسی کے عدل کا ڈھنگ ہے، برق و رات میں اسی کا جلوہ و آہنگ ہے، طبقات فلکی پر اسی کا پرتو ہے، طرائق سماوی میں اسی کی رو ہے، شمس و قمر میں اسی کی ضو ہے، ستاروں کے چراغاں میں اسی سے لو ہے۔ المختصر اگر ہم آسمانوں پر نگاہ ڈالیں تو اسی کا جلال نظر آئے، اور گل قدئے ارضی کو دیکھیں تو اسی خالق مطلق کا جمال نظر آئے۔ اور یہ پہلا جملہ اس مجلس کا ساکنان بزم معرفت کے لیے میں چادر تطہیر کے سائے میں تبرکن روانہ کر رہا ہوں، اسے منقار معرفت سے چن لیجئے گا، ورنہ اس طالب علم کا اپنا مقدر جو جملہ لوح دل پہ نقش کر کے آگے نہ بڑھ سکا کہ تمام تعریفیں خدا کے لیے اور درود و سلام ان ذوات، میں بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، درود و سلام ان ذوات مقدسہ کے لیے کہ جن کے وجود اقدس کی گواہی سے حیات لا الہ الا اللہ کا سفر چل رہا ہے۔ یہ جملہ میں نے بڑا معنی خیز کہا تھا اور نوجوانوں کے لیے زائل سماعت ہوا، لیکن ہمارے بزرگوں نے بہت نوازا کہ تمام درود و سلام ان ذوات مقدسہ کے لیے کہ جن کے وجود، آگے آ جائیں آپ، آگے آ جائیں بھائی، منور صاحب ایک صلوات بر محمد و آل محمد بآواز بلند۔ تمام درود و سلام ان وجود، ان ذوات مقدسہ کے لیے کہ جن کے وجود اقدس سے حیات لا الہ الا اللہ کا سفر چل رہا ہے۔ یہ معنی لفظوں کے جال اور خطابت کی چال والا نہیں تھا، بلکہ مبنی بر حقیقت بات میں نے آپ کو کہی ہے، ورنہ ہم انسانوں کو کیا پتا کہ وہ کب سے ہے، کب سے تھا، کب تک رہے گا۔ یہ تو سرکار نے کہہ دیا کہ وہ ہے تو ہم نے مانا کہ وہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حیات لا الہ الا اللہ منحصر ہے سرکار ختمی مرتبت کے لبوں کی جنبش پر۔ میں نے کچھ کہا ہے، یعنی اگر رسول کہہ دیں کہ وہ ہے تو وہ ہے، اور رسول کہہ دیں کہ وہ نہیں ہے تو وہ نہیں ہے۔ انصر بھائی بڑی عجیب بات کہنے جا رہا ہوں، اس لیے بھی سرکار کی اور سرکار کے جیسوں کی ضرورت تھی کہ اس اللہ اکبر نے اس کائنات میں جو 14 اکبر ہمارے حوالے کیے کہ جنہوں نے رزق معرفت توحید بانٹا، ہم کیا جانے کہ وہ کب سے ہے، کیسا ہے، کب تک رہے گا اور کب سے تھا۔ اس لیے کہ ہم بندے ہیں، ہم اسے نہیں پہچان پاتے۔ ضرورت اس ذات کی تھی کہ جو محرم اسرار توحید ہو، ضرورت اس ذات کی تھی کہ جو محرم اسرار توحید ہو اور اس کی صفتوں کا مظہر ہو، اور جو کمال ظاہر ہو تو وہ مظہر کہلائے۔ اہلیان زبان کے لیے یہ بات میں نے کہی ہے کہ جو کمال ظاہر ہوتا ہے وہ مظہر کہلاتا ہے، جس ذات سے ظاہر ہوتا ہے وہ ذات مظہر کہلاتی ہے۔ تو اللہ نے 14 رہبران مطلق ہمارے درمیان بھیجے کہ جنہوں نے 14 رہبران مطلق کہ جنہوں نے رزق معرفت توحید بانٹا۔ لیکن کیا عثمان پور کی سماعت ہے، اسی جملے سے اندازہ ہو جائے گا یہ پہلا ہدیہ ہے جو شہزادی بارگاہ تک میں پہنچانا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کی سماعت تک بھی پہنچ جائے۔ کیا انتظام قدرت ہے اور کیا عدالت الہی ہے، کبھی تعقل کیا، کبھی تدبر کیا، کبھی تفکر کیا۔ اس نے جو 14 اپنی صفات کے مظہر ہمارے درمیان بھیجے، ان میں 13 رجلن کرارن کی فہرست میں ہیں۔
کاش کہ مدینہ پہنچ جائے جہاں تک میں لے جانا چاہ رہا ہوں. نہیں، انشاءاللہ آپ کو پوری طاقت سے بتانا ہے کہ میری بات دل پہ لگی ہے یا دل میں لگی ہے، کیونکہ چہرہ اندر کا اخبار ہوتا ہے. چہرہ بتاتا ہے کہ دل کے حالات کیا ہیں. آپ کے چہرے کا رنگ بتائے گا کہ ہماری دل، آپ کی دل کی گہرائی میں کہاں تک میرا یہ جملہ پہنچا. اس ترتیب کے اوپر غور کرے تو عظمت بی بی زہرا کا اندازہ ہو جائے. اللہ نے جو 14 رہبران ہمارے درمیان اپنا سفیر بنا کر جنہیں بھیجا، انتظام میں رکھا کہ 13 رجلن کرارن کی فہرست میں ہے، اور ایک بی بی ہے جو عالمین کی عورتوں کی سردار ہے. ایک بی بی ہے جو عالمین کی عورتوں کی سردار ہے. ایک بی بی ہے جو عالمین کی عورتوں کی سردار ہے. اس کا مطلب یہ ہے اللہ کو جتنا بھروسہ 13 پر ہے اتنا اکیلی زہرا. توجہ نہیں فرمائی. سلامت رہیے آپ. میں ایک حدیث کی طرف اشارہ کر دوں تاکہ بات اظہر من الشمس، سورج کی طرح روشن ہو جائے. کوئی عالم تذبذب میں نہ رہے، منزل یقین میں آ کے نفس مطمئنہ کے علاقے کا سفر کرے. اس لیے میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ نے جو 14 رہبران مطلق بھیجے کہ جنہوں نے رزق معرفت توحید تقسیم کیا، کائنات کو بانٹا، اس میں 13 رجلن کرارن کی فہرست میں ہیں. آپ سے بہتر کون سمجھے گا. اور ایک بی بی ہے جو عالمین کی عورتوں کی سردار ہے. جتنا بھروسہ توحید کو 13 پر ہے اتنا اکیلی زہرا پر ہے. مجلس کے بعد بھی سوچتے رہیے گا، جتنا بھروسہ 13 پر ہے اتنا اکیلی زہرا پر ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ 11ویں امام نے فرمایا نحن حجت اللہ علی الخلق، کہ ہم کائنات پر حجت ہیں اور ہماری دادی زہرا ہم پر حجت ہے. سلامت رہیے آپ. نحن حجت اللہ علی الخلق، ہم کائنات پر حجت ہیں اور ہماری دادی زہرا ہم پر حجت ہیں. اب دیکھیے صاحب، ایسا ہے کہ شہزادی کی مجلسیں ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس عنوان کے تحت ہم نے جس سورت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اسی کے ذیل میں کچھ معروضات آپ کے حوالے کیے جائیں، ورنہ بگڑے ہوئے دور میں سدھرے ہوئے سامعین گرفتاری میں کم ملتے ہیں، اور اگر مل جائیں تو ہمارے دل میں جو لگی ہوئی آگ ہے وہ لفظوں کی شکل میں دھواں سامنے آتا ہے کہ جو لفظوں کی شکل میں ہوتا ہے. کم سے کم اب تو ہمیں یہ احساس ہو گیا کہ ہمارا کوئی جملہ زائل سماعت نہیں ہوگا. اتنی پاکیزہ سماعتیں ہیں. اللہ نے کائنات کی سب سے بڑی کتاب کے سب سے چھوٹے سورے میں کائنات کی سب سے بڑی بات کی. دیکھیے، بہت لفظوں کی ترتیب کے اوپر غور فرمائیے گا. اللہ نے کائنات کی سب سے بڑی کتاب کے سب سے چھوٹے سورے میں کائنات کی سب سے بڑی بات کی. اور اس سورے کا کمال یہ ہے کہ اس سورے میں لفظ الکوثر فاطمہ کی طرح اکلوتا ہے. سلامت رہیے. میں نے کچھ کہا ہے؟ ہاں، قرآن کے دامن میں لفظ الکوثر سیدہ کی طرح اکلوتا ہے کہ دوبارہ الکوثر کا استعمال قرآن میں اللہ نے کہیں نہیں کیا. لیکن اب یہاں سے ایک تحلیلی گفتگو ہے جو ہم آپ سے کرنا چاہتے ہیں. ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. اس کا ترجمہ آپ کے ذہن عالیہ میں محفوظ ہے، لیکن خطابت کی بیساکھی کا سہارا لے کے مجھے 2 قدم آگے جانا ہے تو میں رسمن ترجمہ کر رہا ہوں. ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دیا، فصل لربک وانحر. اب اللہ کی عبادت کرو اور اپنے رب کے لیے قربانی دو. اور تیسری آیت میں لگی لپٹی بات نہیں کی بلکہ سیدھے سیدھے لہجے میں کہا انا، میں اس ترجمے پہ داد چاہ رہا ہوں، انا شانئک هو الابتر. اے محمد تم ابتر نہیں ہو، تمہارا دشمن اب قیامت تک منقطع النسل رہے گا. کاش کہ میرا یہ جملہ آپ کے دلوں کی گہرائی تک چلا جاتا. کیا فرمایا؟ اے محمد سنتے رہیے، آگے بڑھتے رہیے گا. اے محمد اب تمہارا دشمن قیامت تک منقطع النسل رہے گا، بے اولادہ رہے گا.
اب آپ اگر ان 3 آیتوں پہ غور فرمائیں تو اللہ نے ان 3 آیتوں کے اندر توحید کا بھی ذکر کیا، امامت کا بھی ذکر کیا، نبوت کا بھی ذکر کیا، وحدت کا بھی ذکر کیا۔ ان 3 آیتوں میں جو 2 آیتیں ہیں وہ بھرپور تولا ہیں، اب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو تیسری آیت ہے وہ بھرپور تبرہ ہے کہ اللہ نے کہا اے محمد تم ابتر نہیں ہو، اب قیامت تک تمہارا دشمن منقطع النسل رہے گا۔ آئیے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں اسی سورہ کوثر پہ۔ ہمارے اہل سنت برادران نے اور اہل سنت علماء مفسرین نے الکوثر کی جب آرا پیش کی، میں آرا پہ بات کر رہا ہوں، یہ ان کے حکمہ کی آرا ہے، وہ کہتے ہیں کہ تفسیر میں لکھتے ہیں کہ الکوثر سے مراد پانی ہے۔ کیا مطلب؟ نہر ہے۔ تو کسی نے پوچھا کہ کوثر تو کثرت کے معنی دیتا ہے، تو کہنے لگے صاحب مسئلہ یہ ہے کہ ایک نہر سے کئی چشمے پھوٹے ہیں، تو اس لیے کوثر سے مراد نہر ہے۔ اور کچھ نے لکھا کہ کوثر سے مراد علماء ہیں، کچھ نے لکھا کوثر سے مراد فقہاء ہیں۔ دیکھیے جتنی بھی آرا ہے، میں دیکھتا یہ ہوں کہ اس جملے کے استعارے پہ آپ کتنی تیزی سے سفر کرتے ہیں۔ ان کی جتنی آرا ہے، لفظ ابتر نے ان کی آرا پر ایسا آرا چلایا، نہیں میرا جملہ پہنچا نہیں، میں نے استعارتن کنایتن اشارتن یہ بات کہی ہے تاکہ سطحی بات کر کے آپ کو گہرے مفہوم تک لے جاؤں۔ ایک لفظ ابتر نے ان تمام آرا پر ایسا آرا چلایا ہے کہ ان کی آرا دھری کی دھری رہ گئی۔ انہوں نے کیا فرمایا؟ اکثر نے یہ لکھا کہ یہاں کوثر سے مراد نہر ہے، وہ کوثر ہے، حوض کوثر ہے۔ ایک بات بتائیے، کبھی کبھی مناظرہ نقلی باتوں سے جیتا جاتا ہے اور کبھی کبھی مناظرہ عقلی دلیل سے جیت لیا جاتا ہے، تو اب یہاں پہ نقلی دلیل نہیں، نقلی تو بہت ہو، میں ایک عقلی دلیل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور بالکل سامنے کی ہے جو 10 سال کے بچے کو بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ اگر انصر جلال پوری صاحب مجھے کہیں فون کر کے کہ میں آپ کو تحفے میں ایک شیروانی دینا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد فوراً فون کر کے کہیں لیکن کچھ بٹن بھی عنایت کروں گا، تو ہو سکتا ہے کہ یہاں کا کوئی عاقل ہے وہ فوراً اسمع افہم کی تلقین پڑھتے ہوئے کہے گا کہ انصر صاحب کیسی بات کرتے ہیں، آپ پڑھے لکھے ہیں، جب شیروانی ہی دے رہے ہیں تو بٹن الگ سے دینے کی کیا ضرورت ہے؟ میں کاش کہ میری بات واضح ہو جائے، اس لیے کہ شیروانی مکمل اس وقت ہوگی جب اس میں بٹن ہوگا، تو جب شیروانی ہی تحفے میں دے رہے ہیں تو بٹن الگ سے دینے کی کیا ضرورت ہے؟ پتہ نہیں میرا جملہ کہاں تک پہنچے۔ جب اللہ نے فاطمہ کے صدقے میں جنت بنا دی ہے تو الگ سے کوثر کہاں سے آئے گا؟ کہاں تک ہے آپ؟ میں کہاں لے کر آ گیا؟ آپ نے محسوس ہی نہیں کیا۔ عزیزان گرامی بہت توجہ فرمائیے گا، میں عقلی دلیل پہ بات کر رہا ہوں۔ جب فاطمہ کے صدقے میں اللہ نے جنت کو پیدا کر دیا ہے، خلق کر دیا ہے، تو جنت کا جب تصور آئے گا تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ کوثر الگ سے داخل ہوگا، دودھ کی نہر الگ سے ہوگی، جہاں شجر طوبہ الگ سے ہوگا۔ جہاں جنت کا تصور آیا وہاں پہ سارے لوازمات ہوں گے، وہاں حوض کوثر بھی ہوگا، وہاں دودھ کی نہر بھی ہوگی، وہاں شہد کی نہر بھی ہوگی، وہاں شجر طوبہ بھی ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دلیل کے تحت ان کی آرا پر آرا چل گیا کہ یہاں کوثر سے مراد نہر نہیں ہے۔ اب آئیے دوسری دلیل میں دے رہا ہوں تاکہ آپ متفق ہو جائیں۔ یہ بستی ادبا کی بستی ہے، یہ بستی شعراء کی بستی ہے۔ دیکھیں میں تحلیلی گفتگو کرنے کا عادی ہوں اور ایک موضوع پر میں بات کرنا چاہتا ہوں اور بی بی سیدہ میرا موضوع ہے، توجہ فرمائیے گا۔ اب اگر کسی شاعر نے ایک شعر کہا اور پہلے مصرے میں اس نے شجاعت کا ذکر کیا اور دوسرے مصرے میں حاتم طائی کا ذکر کیا، ایک شعر اس نے مکمل کر دیا، سنیے گا یاد رہ جائے گا، اور فوراً وہ شاعر اپنے استاد کی بارگاہ میں وہ شعر لے کے پہنچا۔ جیسے ہی استاد نے ایک نظر اس پہ ڈالی، کہا کہ بیٹے آپ موضوع تباہ تو ہو گئے ہیں لیکن ابھی آپ قوانین شاعری سے واقف نہیں ہیں، آپ کے اس شعر سے فصاحت بھی جا چکی ہے، بلاغت بھی جا چکی ہے۔ کہ وہ کیسے؟ کہ اس لیے کہ پہلے مصرے کا ارتباط دوسرے مصرے سے نہیں پایا جاتا۔ دیکھیں میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، پہلے مصرے کا ربط دوسرے مصرے سے نہیں پایا جاتا۔ اگر آپ نے پہلے مصرے میں شجاعت کا ذکر کیا ہے تو حاتم طائی کا نام نہ دوسرے مصرے میں لائیے، کیونکہ حاتم کا تعلق سخاوت سے ہے۔
عثمان پور کے محترم صاحبان، ہم آپ کو کہیں لے جانا چاہ رہے ہیں، بڑی تیزی سے آگے بڑھیے گا، جہاں تک میں لے کر جا رہا ہوں وقت کم ہے اور معروضات زیادہ عرض کرنے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ استاد نے بتایا کہ کلام کی فصاحت و بلاغت کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے مصرے سے دوسرے مصرے کا ربط ہونا چاہیے، تو کلام میں فصاحت اور بلاغت پائی جاتی ہے۔ اگر سخاوت کا ذکر کر رہے ہو تو فصاحت و بلاغت کا تقاضا ہے کہ حاتم کا نام صحیح ہے، لیکن اگر شجاعت کا ذکر کیا تو حاتم کا نام نہ لینا، بلکہ کسی ایسے شجاع کا لو کہ جس شجاعت جس کے گھر کے آنگن کی کنیز ہو اس کا نام لو، تاکہ فصاحت بھی رہے بلاغت بھی رہے۔ اب عثمان پور قیمت لگائے، میں جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جب عام انسان اپنے کلام میں اتنی احتیاط برتتا ہے، فصاحت و بلاغت میں اتنا محتاط رہتا ہے کہ دوسرے مصرے سے پہلے مصرے کا ربط نہ جانے پائے، تو قرآن کی بلاغت کا کیا کہنا، قرآن کی فصاحت کا کیا کہنا۔ اب میرا سوال ان علماء سے ہے کہ جنہوں نے کوثر سے مراد حوض کوثر لیا اور پانی لیا، ان سے بس اتنا سا سوال ہے کہ جب پہلی آیت میں کوثر سے مراد دریا اور نہر ہے، تو تیسری آیت میں ابتر کا ترجمہ کیا ہوگا؟ سلامت رہیے، آپ جیتے رہیے، مولا آپ کو شاد و آباد رکھے۔ دیکھیں، اور اگر فرمایا جائے، آپ غور فرمائیے، یہ آیتیں نہیں ہیں، یہ آیتیں نہیں ہیں، اللہ نے قرآن کے دامن میں اللہ نے فاطمہ کا قصیدہ پڑھا ہے، سیدہ کا قصیدہ پڑھا ہے، اور یہاں اگر شورا تشریف فرما ہے تو تائید فرمائے یہ عربی کے غیر مردف مصرے ہیں کہ جس میں قافیہ ہے، ردیف نہیں ہے، کوثر ہے، ونہر ہے، ابتر ہے۔ یہ تین مصروں میں اللہ نے شہزادی کا پورا قصیدہ پڑھ دیا، تو اب اس بی بی کے باب مناقب پر کون تبصرہ کرے کہ جس بی بی کی ذات کہ جو خود ذات سے بطول اور بات سے رسول ہے۔ دیکھیں، اب یہاں پہ رکنے کے بعد میں ذرا سا اور دور آپ کو لے جاؤں اور بہت قریب کروں شہزادی کے باب مناقب سے۔ وجود سیدہ پر بات بعد میں ہوگی، پہلے ان اشیاء کی معرفت حاصل کرو کہ جو فاطمہ کی نسبت میں ہیں۔ میں کہیں لے جا رہا ہوں آپ کو، انشاءاللہ آپ دعا میں یاد رکھیے گا، ان اشیاء پر بات کرو کہ جو فاطمہ کی نسبت میں ہے۔ دیکھیے، آپ نے ایک تو سورہ ہے ہی سورہ کوثر، لیکن سیدہ سے اور اہل بیت سے ایک سورہ قرآن میں اور منسوب ہے کہ جس کو سورہ دہر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ سورہ دہر کہتے ہیں۔ اب عزیزان گرامی، یہ سورہ دہر کب نازل ہوا آپ سب بہتر جانتے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہے اب تک کی مجلسوں میں جو کچھ پڑھا گیا ان کے علاقے سے بھی ہماری گفتگو ہو کے نہ گزرے، تو کندہ ناتراش طالب علم کا ہے کہ بالکل الگ زاویے سے بات پیش کریں ہم، اور فضائل بی بی زہرا اور معارف بی بی زہرا کے نایاب گوہر آپ کے حوالے کریں۔ ہوا یہ کہ ایک دن جناب ابراہیم کو یاد رکھیے، ان کی سیرت ہے، جناب ابراہیم کی سیرت تھی کہ وہ بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ دیکھیے، میں کچھ کہہ رہا ہوں، بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ انشاءاللہ پہلی بار سنیے گا تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ان کی سیرت یہ بھی ہے کہ جب مہمان نہیں آتا تھا تو باہر نکل جاتے تھے، اور اگر کوئی مہمان مل جائے تو اسے پکڑ کے لاتے تھے اور بٹھا کے اس کے ساتھ کھانا کھاتے تھے۔ چلیے، ایک بات سمجھ میں آئی کہ سیرت ابراہیم صرف کھانا نہیں ہے، سیرت جناب ابراہیم صرف کھانا نہیں ہے کہ دعوتوں کو قبول کیجئے اور لوگوں کے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھائیے۔ سیرت ابراہیم یہ ہے کہ کھلانے کا بھی جذبہ ہونا چاہیے۔ میں کاش کہ میری بات پہنچ جائے۔ سیرت جناب ابراہیم یہ ہے کہ کھلانے کا بھی جذبہ۔ دیکھیں، میں بھی ایک لفظ کی وضاحت کروں گا اور سورہ کوثر سے ہی ایک لفظ کی وضاحت کروں گا، انشاءاللہ یاد رکھیے گا کہ صرف کھانے کا تصور نہ ہو بلکہ کھلانے کا ہو۔ اچھا، چلیے یہاں پہ روک کر میں کھلانے پہ ہی بات کر دوں کہ مومنین کے لیے کھانے کا انتظام کرنا ہمارے گھر کی یہ رسم نہیں ہے، یہ قرآن کی طرف اشارہ کروں گا تو انشاءاللہ آپ کی بات جو ہے بات واضح ہو جائے گی کہ مومنین کے لیے کھانے کا انتظام کیجئے۔ وہ کیسے؟ ون ہر، یعنی قرآن کی آیتوں کی دو تفسیریں، ایک ہے ظاہری تفسیر اور
اور ایک ہے تفسیر باطن. تو اس لفظ ونہر کی جو ظاہری تفسیر ہے وہ یہ کہ جب معصومہ کی ولادت صحن نبوت میں ہوئی، یا یوں کہوں کہ جب سیدہ کے نور کا نزول صحن نبوت پہ ہوا تو محمد پہ بھی سجدہ واجب ہو گیا. کاش کہ میرا جملہ واضح ہو جاتا جو میں کہہ گیا آپ نے محسوس. ہاں اسی لیے کہا نا، ہاں جیسے ہی نازل کیا عطا کیا کیا فرمایا؟ فصل لے، فائے فوریہ ہے، فائے بلا فصل، فوراً سجدہ کرو، فوراً سجدہ کرو، فوراً عبادت کرو، نماز پڑھو، نماز ادا کرو. اس کے بعد فرمایا لے رب کا ونہر، اور اپنے رب کے لیے قربانی دو. میں ظاہری تفسیر سے ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں، شاید کہ کوئی نئی بات ہو تو دعا میں یاد رکھیے گا کہ یہ ہمارے گھر کی رسم نہیں ہے کہ ہم کسی بھی معصوم کی آمد پر کھانا کھلاتے ہیں تو اسے رسم نہ سمجھ لیجئے گا، بلکہ قرآن سے میں ثابت کر رہا ہوں کہ جب معصومہ کی ولادت ہوئی تو سرکار ختمی مرتبت نے عرب کے جتنے بھوکے تھے سب کو بلا بلا کر کھانا کھلایا. کھلایا یا نہیں کھلایا؟ جناب معصومہ کی ولادت پر سرکار ختمی مرتبت نے کھانا بنوایا اور عرب والوں کو کھانا کھلایا. تو اس بات سے ایک بات تو ثابت ہو گئی، اس کا مطلب معصوم کی یا معصومہ کی ولادت پر مومنین کو کھانا کھلانا ہماری رسم نہیں ہے، سنت پیغمبر ہے. کاش کے بات واضح ہو جائے، سیرت پیغمبر ہے. اب یہاں پہ ٹھہریے، جناب ابراہیم کیا تھا ان کا دستور؟ کہ جناب ابراہیم کا دستور یہ تھا معمول زندگی کا کہ جب مہمان آتا تھا تو کھانا کھاتے تھے، اور جب نہیں ہوتا تھا تو لے کر آتے تھے. آج کے پہنچا لے جاؤں، لے کر آتے تھے. کیا سمجھے گی دنیا ذات سیدہ کی چوکھٹ کو؟ میں چوکھٹ کی بات کر رہا ہوں، وجود سیدہ کی بات نہیں کر رہا ہوں. انشاءاللہ یہ بھی آپ یاد رکھیے گا، اتنی مجلسیں آپ نے سنی ہے کندہ ناتراش طالب علم کا کہ ایک کاوش کو سن لیجئے. ابراہیم جب دسترخوان سجا کے ایک روز بیٹھے تو جناب جبرائیل آ گئے. سنیے جہاں لے جا رہا ہوں. اور جناب جبرائیل سے خلیل خدا نے کہا، دسترخوان سجا تھا، کہا بسم اللہ. تو جناب ابراہیم نے سے جناب جبرائیل نے کہا اے اللہ کے خلیل، اے اللہ کے نبی، اے نبی اللہ، ہماری غذا روٹی نہیں ہے، ہماری، یہ میرے اپنے لفظ، ہماری غذا یہ نہیں ہے جو دسترخوان پہ ہے. تو جناب ابراہیم نے پوچھا پھر آپ کی غذا کیا ہے؟ تو سردار ملائکہ نے کہا ہماری غذا ہے تسبیح الہی. انصر بھائی میں کہیں لے جانا چاہ رہا ہوں، کاش کہ مجمع بڑی تیزی سے آگے. کیا فرمایا؟ میری غذا ہے. میں نے کہا اگر آپ جیسا مجمع مل جائے تو ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ دل کے گوشے میں رکھی ہوئی باتوں کو پہنچا دیا جائے. آپ جیسی سماعت، سلامت رہیے مولا آپ کو آباد. ابراہیم سے جناب جبرائیل نے کہا ہماری غذا روٹی نہیں ہے، ہماری غذا ہے تسبیح الہی. تو میرا سوال ہے کہ جب فرشتوں کی غذا روٹی نہیں ہے جبرائیل نے کہہ دیا تو 3 دن تک زہرا کے دروازے پہ کیا کر رہے تھے؟ دیکھیے میں کہیں لے کر آیا ہوں، بہت غور سے سنیے جہاں تک لے کر آ گیا. کاش کہ میری بات واضح ہو جائے اور باہر تک میری بات پہنچ جائے، جو گھر بیٹھے ہیں ان تک ہماری بات پہنچ جائے. انشاءاللہ اس کندہ ناتراش کی اس کاوش کو بھی یاد رکھیے گا کہ جو علماء کی نالین سیدھی کر کے ہم تک پہنچی ہے وہ تبرک، وہ چیز میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. عجیب بات ہے کہ جب جبرائیل کہہ چکے ہیں کہ ہماری غذا تسبیح الہی ہے، یہ عام غذا روٹی نہیں ہے، تو جب فرشتے روٹی کھاتے ہی نہیں ہے تو اللہ نے 3 دن تک فرشتوں کو سائل بنا کر زہرا کے دروازے پر کیوں بھیجا؟ نہیں کھاتے ہو پھر بھی جاؤ، تمہاری غذا نہیں ہے پھر بھی جاؤ، روٹی لے کر آؤ. لائیے کوئی ایسا بہت بڑا عالم دین ہو جو یہ ثابت کر دے جو فرشتے روٹی لے گئے تھے وہ فرشتے کھا گئے. ہمیں جب غذا ہی نہیں ہے تو فرشتے کھائیں گے کیوں؟ تو پھر بلایا کیوں، منگوایا کیوں؟ اگر دونوں واقعوں کو دیکھیں اور صغرا کبرا کو جوڑ کے نتیجہ نکالیں تو بڑا حسین پہلو نکل کے آئے گا اور شاید آپ میں سے کوئی خاموش نہ رہے. ادھر جبرائیل کہہ چکے تھے ہماری غذا تسبیح الہی ہے، اسی لیے اللہ نے فرشتوں کو 3 دنوں تک زہرا کے دروازے پہ بھیجا کہ روٹی لے کر آؤ، تاکہ زمانے کو پتا چلے کہ روٹی جب فاطمہ کے ہاتھ سے مس ہو جائے تو تسبیح الہی کی منزل تک آ جاتا.
آپ کوئی اور نتیجہ نکال کے بتائیے. ہاں آپ کوئی اور دیکھیے، ظاہر سی بات تو بہت ساری، لیکن معارف کی بات جو آپ کو ملے گی اس کا رزلٹ صرف یہ ہے تاکہ عظمت در سیدہ اور در سیدہ سے منسوب اشیاء کی عظمت کا اندازہ ہو کہ ادھر جبرائیل کہہ چکے تھے ہماری غذا تسبیح الہی ہے. اب دیکھیے ارباب معرفت کے لیے ہم پھر ایک جملہ صرف کر رہے ہیں، اور اگر پہنچ جائے دلوں کی گہرائی تک تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جناب جبرائیل نے کہا ہماری غذا روٹی نہیں ہے، ہماری غذا ہے تسبیح الہی. تو انصر صاحب، منور صاحب، مولانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ علی صرف کوفے میں تاریک گلیوں میں اندھیری رات میں یتیموں کو روٹی تقسیم کرنے والے کو نہیں کہتے. علی جو کا دانہ چیونٹی کے منہ میں دینے والے کو نہیں کہتے. علی کہتے ہی اسے ہیں کہ جو فرشتوں کو بھی شعور رزق عطا کر دے. آج کہ میرا جملہ واضح ہو جاتا جو میں کہہ گیا، آپ نے محسوس نہیں کیا. تاریخ پہ آپ کی نظر ہے، روایتوں پہ آپ کی نظر ہے، آپ پہنچ گئے، سلامت رہیے. علی کہتے ہی اسے ہیں کہ جو فرشتوں کو بھی شعور رزق عطا کر دے. ورنہ جبرائیل کو کیا پتا کہ ہماری غذا کیا ہے؟ یہ تو پہلی منزل پر جب خلقت ہوئی فرشتوں کی تو پہلو سے آواز آئی اور کہا کہ کہہ دیجئے کہ تو رب جلیل ہے اور میں عبد ذلیل ہوں. تو یہ شعور رزق جو عطا کیا فرشتوں کو، یہ علی ابن ابی طالب نے عطا کیا. اب آئیے، جب یہاں تک میں نے پہنچا ہی دیا ہے تو اتنی تحلیلی گفتگو آپ سن رہے ہیں تو ایک حدیث کی وضاحت کر جاؤں کہ یہ روٹیوں میں طاقت نہیں تھی کہ جو سورہ دہر اتار لیتی. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، روٹیوں میں طاقت نہیں تھی کہ جو سورہ دہر نازل ہو جاتا. یہ کمال تھا ان ہاتھوں کا کہ جن ہاتھوں سے روٹی بنائی گئی تھی. کاش کہ میری بات واضح ہو جائے، میں وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں. یہ کمال تھا ان ہاتھوں کا کہ جن ہاتھوں سے روٹی بنائی گئی تھی کہ اس ہاتھ سے روٹی مس ہو جائے. ارے سلامت رہیں مولا کے غم میں رونے والے، سنیے، اپنے مقدر پہ فخر کیجئے کہ آپ کے وجود پر رحمت الہی کا سایہ کیوں ہے. ولایت علی کا تحفہ عالم زر میں اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے. تو گھر جایا کیجئے تو ماں اگر حیات ہو تو صرف شکرانے کے طور پر ایک مرتبہ سلام کر لیا کیجئے کہ اس گود میں ہم پروان چل رہے ہیں کہ جہاں پر رزق معرفت اہل بیت دیا جا رہا ہے. عزیزان گرامی، آپ مجلس میں بیٹھے ہیں، میں ایک حدیث کی وضاحت اسی واقعے سے کر رہا ہوں کہ اللہ نے 3 دن تک اس لیے بھیجا چونکہ جبرائیل کہہ چکے تھے ہمارا رزق تسبیح الہی ہے، تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ جب روٹی فاطمہ کے ہاتھ سے مس ہو جائے تو تسبیح الہی کی منزل تک آ جاتی ہے. اب سمجھے آپ، روٹی میں کمال نہیں ہے. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، یہ کمال ان ہاتھوں کا ہے جن سے روٹی بنائی گئی ہے. اسی طرح ہم کیا اور ہمارے آنسو کیا، لیکن حدیث کہہ رہی ہے من بکا علی الحسین وجبت لہ الجنہ، کہ جو حسین پر روئے گا اس پر جنت واجب ہے. یہ بات واضح اس وقت ہوئی کہ جب دونوں واقعوں کو ہم نے دیکھا اور اس حدیث کو پڑھا. جیسے روٹی میں کمال نہیں ہے، کمال ہاتھ کی نسبت کا ہے، سورہ دہر نازل ہو گیا، ویسے ہی آنسو کا کمال نہیں ہے، کمال تو اس رومال کا ہے. کاش کی بات واضح ہو جائے جہاں تک لے کر آ رہا ہوں. محسوس نہیں کر رہے ہیں آپ؟ جیتے رہیے، مولا آپ کو شاد و آباد رکھے. کمال اس ہاتھ کا ہے کہ جس نے روٹی بنائی، کمال اس رومال کا ہے کہ جس رومال میں ہمارے آنسو جا رہے ہیں. اسی لیے کسی بڑے عالم دین سے، میں نے بزرگ عالم دین سے یہ بات سنی تھی تو امانت میں خیانت نہیں کرنا چاہتا، ان کی امانت آپ تک پہنچا رہا ہوں. ان کا نام مجھے نہیں یاد ہے. انہوں نے پڑھا کہ روایت موجود ہے اور یہاں تک موجود ہے کہ اللہ نے کہا کہ میں نے حسین کو اپنی قدرت سے خلق کیا. جی، میں نے حسین کو اپنی قدرت سے، جیسے ایک روایت ہے کہ میں نے فاطمہ کو اپنے نور عظمت سے خلق کیا، ویسے ہی امام حسین کے لیے ہے کہ میں نے حسین کو اپنی قدرت سے خلق کیا. کیا خوبصورت بات انہوں نے کہی کہ جناب آدم بنے ہیں مٹی سے،
میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. اور امام حسین خلق ہوئے ہیں اللہ کی قدرت سے. اب سنیے وہ کہتے کیا ہیں کہ جو وجود قدرت، جو وجود خاک کے، جو وجود خاک، بے خاک کے پتلے یعنی مٹی سے بنے ہوئے جناب آدم، اور جو قدرت سے بنے ہیں وہ ہے امام حسین. وہ فرماتے ہیں کہ جو آنسو، یعنی جو آنسو وجود خاک کے آنسو، وجود خاک کے آنسو جب وجود قدرت کے زخموں کا مرہم بن جاتے ہیں تو اس میں کمال آنسوؤں کا نہیں ہوتا، رومال سیدہ کے وسیلے کا ہوتا ہے. ہاں، رومال سیدہ اگر وسیلے میں نہ ہو، درمیان نہ ہو، تو ہمارے آنسو وجود قدرت کے زخم نہ بنے. اگر آپ اس منزل پہ ہیں تو آپ نے تو بہت ساری ماشاءاللہ مجلس سماعت کی ہیں، لیکن اس رخ سے مولانا موصول سے ہماری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے حجرے میں کہا کہ کرتاز بھائی یہ ضرور آپ وہاں پڑھ دیجئے گا. ہم نے کہا ٹھیک ہے، اب آپ کا حکم ہے. ورنہ میں سوچ رہا تھا کہ یہ کم سے کم امانت کو میں رکھ لوں، لیکن شہر انیس، شہر دبیر اور شہر ازا تک مجھے افسوس ہوگا کہ آپ کی امانت میں نے آپ تک نہیں پہنچائی. کیا در سیدہ ہے، میں نے نسبت کی بات کی ہے. روٹی نسبت میں گئی تو حل اتانا سورہ دہر نازل ہو گیا ہے. اب آئیے پھر ایک نسبت، ادھر نبوت کے بدن میں ذوف محسوس ہوا. دیکھیں جو سن چکے ہیں وہ ترجمہ الگ بھی ہوا ہے کہ پناہ والی جو چیز ہے اس کو اپنی جگہ پہ رکھیے گا کہ اے بابا میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں. لیکن اس کا جو ظاہری ترجمہ ہے وہ یہی ہے، کہیں لے جا رہا ہوں. کہاں ہے؟ جیسے ہی بدن میں ذوف محسوس کیا تو کیا فرمایا؟ فی بدنی ضعفن، کہ میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں. اس کے بعد جب در سیدہ پہ آئے تو کیا فرمایا؟ ایتینی، بہت ایک ایک لفظ پہ غور فرمائی، ایتینی بالکسائل یمانی. اب یہاں پہ ترجمہ جو ہوتا ہے وہ ذرا زبان کی پامالی کے ساتھ ہوتا ہے، زبان کی قدریں ہوتی ہیں. یہاں پہ جو بے آیا ہے اس نے بہت فائدہ پہنچایا. ایک لفظ ہے، مثال کے طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ سیدہ کے دروازے پہ آ کے محمد نے کہا یمانی چادر لائیے، لیکن ترجمہ یہ نہیں ہوگا. زبان کی قدریں موجود ہیں تو ترجمہ بہت محتاط ہوگا. ایک شخص ہے، ایک لڑکا یہاں پہ بیٹھا ہے، میں اس سے کہوں بیٹا کتاب لاؤ، اور ہمارے استاد کا کوئی بیٹا ہو تو ہم اس سے اس لہجے میں نہیں کہیں گے کیونکہ استاد کا بیٹا ہے. تو ہم زبان کی قدر کو اگر پہچانتے ہیں تو کہیں گے بیٹے آپ کتاب کے ساتھ آئیے. سلامت رہیے، میں کچھ کہہ گئے آپ نہ محسوس، بیٹا آپ کتاب کے ساتھ آئیے. جو لانے کی بات کی ہے اس میں حکم کا لہجہ ہے، اور جو آنے کی بات کی ہے کہ ساتھ آئیے اس میں گزارش کا لہجہ ہے. تو یہاں پہ آ کے محمد نے کہا، سرکار ختمی مرتبت نے، ایتینی بالکسائل، کہیں لے جا رہا ہوں، ایتینی بالکسائل یمانی، اے فاطمہ آپ یمنی چادر، یمانی چادر کے ساتھ آئیے. اب ایک سوال ہے اتنے بڑے مجمع سے کہ جب بدن میں ذوف تھا، ظاہر میں بدن میں ذوف تھا تو کسی طبیب کے پاس جاتے. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، یہ ذوف کا دوا لیتے، یہ ذوف کا چادر سے کیا تعلق ہے؟ اگر غور کیجئے تو محمد نے باب معرفت کھولا. اور سنیے کلونا محمد کا فلسفہ پہنچا رہا ہوں. ادھر جب نبوت نے ذوق محسوس کیا تو سیدہ کے دروازے پر یمانی چادر لینے آ گئے. اور جب چوتھے محمد کا دور آیا، کون چوتھے محمد؟ سید سجاد علیہ السلام کا. تو اٹھا کے پڑھیے دعائے امام سید سجاد کا. میں سمجھتا ہوں آپ نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا. دعائے سید سجاد میں خود مولا نے فرمایا، فرماتے ہیں یا رب انی ضعیف، اے پروردگار میں ذوف محسوس کر رہا ہوں، قوّنی برضاک، اے پروردگار مجھے اپنی رضا سے طاقت عطا کر. نہیں پہنچے کلونا محمد کا فلسفہ دیکھیے. ادھر جب پہلے محمد کے بدن میں ذوف محسوس ہوا تو یمانی چادر لینے آ گئے، اور ادھر چوتھے محمد کے بدن میں جب محسوس ہوا ذوف تو چوتھے محمد نے کہا پروردگارا مجھے اپنی رضا سے قوت عطا کر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد کسی زمانے کا بھی ہو، محمد کی نظر میں ردائے زہرا اور رضائے الہی برابر ہے. سلامت رہیے، مولا آپ کو شاد و آباد رکھیں. محمد کی نظر میں ردائے زہرا اور رضائے الہی برابر ہیں، چاہے وہ ردائے زہرا مل جائے
یا رضا الہی مل جائے. اسی لیے شہزادی کو راضیہ بھی کہتے ہیں, شہزادی کو مرضیہ بھی کہتے ہیں. اور خدا کی قسم محشر کے میدان کی روایتیں آپ نے سنی ہوں گی, میں وہ نہیں پڑھنا چاہتا. محشر کے میدان میں جب بی بی آئیں گی تو خدا کی قسم مرضی یہ الہی پہ جلوہ فگن ہوں گی. یہ بہار الانوار کی آپ کو کئی جلدوں میں یہ روایت مل جائے گی کہ رضا الہی پر جلوہ فگن ہوں گی, اور آخری فیصلہ جو ہوگا وہ بی بی کا ہوگا. اب بات جب چادر کی آ ہی گئی ہے تو آپ کے بھی حکم کی تعمیل ہو جائے. اور سن لیجئے وہ بات جو کہنے جا رہا ہوں, اشارے اور کنائے میں جو لطف ہے نا وہ کھل کے پڑھنے میں لطف نہیں ہے. جیسے علامتی کلام کا لطف الگ ہوتا ہے ویسے ہی علامتی اشاروں کا لطف ہی الگ ہوتا ہے. آپ سے بہتر کون سمجھے گا؟ چادر زہرا کا مسئلہ ہے حدیث کسا, یعنی چادر والی حدیث, کسا والی حدیث. اور جب چادر کے نیچے پنجتن کی جماعت نے آنا شروع کیا تو سب سے پہلے سرکار ختمی مرتبت نے چادر اوڑھی, حسنین شریفین بیت الشرف میں داخل ہوئے اور کہا اماں ہم نانا کی خوشبو محسوس کر رہے ہیں. اور چادر زہرا, میں نے کہا کہ انشاءاللہ مجلس کے بعد بھی نشہ نہیں اترے گا اگر یہ علامت پہنچ گئی. کچھ کہنے جا رہا ہوں, مجلس اسی پہ ختم ہو جائے. جیسے ہی چادر زہرا کے قریب گئے, چادر اماں کی تھی, گھر بابا کا تھا, تراب کا مالک ابو تراب تھا. یہ سگے نواسے تھے, منہ بولے نواسے نہیں تھے. اور جو چادر کے نیچے نانا موجود تھے وہ بھی منہ بولے نہیں تھے, سگے نانا تھے. تو کتنی چیزیں ہیں, گھر ہے بابا کا, اماں کی چادر ہے, سگے نواسے ہیں, سگا نانا لیتا ہے. چاہتے تو چادر اٹھاتے, چپ چاپ پہلوئے محمد میں لیٹ جاتے. لیکن حدیث کسا کہتی ہے چادر کے پاس کھڑے ہو کے کہا کیا اجازت ہے کہ ہم چادر میں آ جائیں؟ چلیے حسنین نے بتا دیا کہ بغیر اجازت محمد کے پہلو میں نہیں لیٹا جاتا. ہمارے بزرگ بہتر جانتے ہیں بغیر اجازت. دیکھیے پش پہ جا کے بیٹھ گئے, اجازت نہیں لی ہیں, داخل ہو گئے مسجد میں, اجازت نہیں لی. لیکن جب چادر تطہیر کا مسئلہ آیا تو کہا کیا اجازت ہے کہ ہم چادر میں آ جائیں؟ تو سرکار کریمین شریفین حسنین نے ہمیں بتایا کہ بغیر اجازت محمد کے پہلو میں نہیں لیٹا جاتا. اب آپ اس سے بہتر کیا سمجھیں گے؟ کبھی کبھی ایک ایک جملے میں کتاب کو سمیٹ دیا جاتا ہے. تو اسی لیے یہ بات میں نے عرض کی ہے آپ کی خدمت میں. اور الحمدللہ اگر آپ اس منزل تک آ چکے ہیں تو آئیے چلیے شہزادی کی ذات پر ایک حدیث اور اس کا تفسیرہ میں کر دوں تاکہ بات اور واضح ہو جائے. دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے حدیث سامنے کی ہوتی ہے اور بات بھی سامنے کی ہوتی ہے, لیکن ہم جب اس کے اوپر تعقل تدبر تفکر نہیں کرتے ہیں تو ہوتی سامنے کی ہے, دکھتی بہت دور ہے. تو اب سرکار کی یہ حدیث ہمارے اہل سنت برادران کے ہاں بھی تواتر کے ساتھ ہے کہ سرکار نے فرمایا فاطمہ بدۃ منی. فاطمہ, دیکھیں پارے جگر کا ترجمہ کم سے کم میں اس میں نہیں کروں گا, اس لیے کہ وہ لفظ جگر کی ہے ہی نہیں, وہ بعد میں لوگوں نے ترجمہ کیا اور صحیح ہے, غلط نہیں ہے, لیکن میں لفظی ترجمہ کر رہا ہوں. کیا فرمایا؟ فاطمہ بدۃ منی, فاطمہ میرا جز ہے. کیا فرمایا؟ فاطمہ میرا ٹکڑا. ٹھہر جائیے, ابھی حیدرآباد میں پتہ چل جائے کہ رسول کا ایک کرتا رکھا ہوا ہے اور ایک دن ہی وہ میوزیم کھلے گا, اس کے بعد نہیں کھلے گا, تو مسلمان اپنی بیٹیوں کی شادی کی تاریخ کو ملتوی کر دیں گے لیکن اس کی زیارت کو ضرور جائیں گے, حالانکہ کوئی سند نہیں ہے کہ محمد ہی کا ہے. میں کہیں لے جا رہا ہوں, آپ محسوس فرمائیے جہاں تک میں لے, انشاءاللہ یاد رہ جائے گی. بات چھوٹی ہے لیکن معرفت کی کائنات کو سمیٹے ہوئے ہے. یہ کرتا جو رکھا ہوا ہے یہ صرف مشہور ہے کہ محمد کی نسبت میں ہے, لیکن یہ سند نہیں ہے کہ یہ محمد ہی کا ہے, سرکار ہی کا ہے, لیکن صرف نسبت کی وجہ سے سارا مسلمان اس کرتے کی زیارت کو جائے گا. تو اتنے بڑے مجمع سے میرا صرف چھوٹا سا سوال ہے, کیا کوئی عالم چاہے وہ اہل سنت کا ہو چاہے علماء تشیع میں سے, کیا کوئی یہ لکھ سکتا ہے کہ فلاں صحابی رسول کے کرتے سے افضل ہے؟
آپ کے سکوت پر بولتا ہوا قربان ہو جاؤں. سلامت رہیے. اور ہمارے بزرگوں نے کم سے کم تقویت دی ہے, میں کچھ پہنچانا چاہ رہا ہوں. عزیزان, کیا کوئی یہ لکھ سکتا ہے کہ فلاں صحابی رسول کے کرتے سے افضل؟ ہمیں کرتا جانے دیجئے. کیا کوئی یہ لکھ سکتا ہے کہ فلاں صحابی رسول کی نالین سے افضل ہے؟ میں جہاں لے جا رہا ہوں بہت غور سے سنیے گا. کوئی نہیں لکھ سکتا, اس لیے کہ یہ رسول کا کرتا ہے. توجہ, رسول کی نالین ہے. تو جیسے رسول سب سے افضل ہے ویسے ہی کرتا بھی افضل ہے. صاحبان ذوق کے لیے اشارہ کر رہا ہوں, کرتا بھی افضل ہے ہر صحابی سے, نالین بھی افضل ہے ہر صحابی سے. حالانکہ یہ کرتا انصر بھائی نسبت رسول میں ہے, جزء رسول نہیں ہے. بھائی کاش کہ میری بات واضح ہو جائے. جہاں لے جا, بہت غور سے سنیے جہاں تک لے جا رہا, ایک ایک مومن کی توجہ چاہ رہا ہوں. یہ جو کرتا ہے یہ نسبت رسول میں تو ہے لیکن یہ جزء رسالت نہیں ہے. توجہ, یہ نسبت رسالت میں تو ہے, یہ نبوت کی نسبت کا کرتا تو ہے, نبوت کی نسبت کی نالین تو ہے, لیکن یہ جزء نبوت اور جزء رسالت نہیں ہے. لیکن جو پارٹس آف باڈی ہیں, یہ پورا جسم کل ہے, یہ سارے جو اجزاء ہیں یہ جز کہلاتے ہیں, پارٹس آف باڈی. کیا کوئی ہے کہ جو کہہ دے جب کرتے سے نہیں افضل ہے تو بدرجہ اتم نہ کوئی صحابی محمد کے ہاتھ سے افضل ہوگا؟ میں کہیں لے جا رہا ہوں. نہ چہرے سے افضل ہوگا, نہ سینے سے افضل ہوگا, نہ آنکھوں سے افضل ہوگا, نہ چہرے سے افضل ہوگا. تو آپ یہ بتائیے کہ جب آپ کے یہاں بھی حدیث ہے, ہمارے یہاں بھی حدیث ہے کہ رسول نے یہ نہیں کہا کہ فاطمہ میرے ہاتھ کا جز ہے, فاطمہ میرے چہرے کا جز ہے, فاطمہ میرے صدر کا جز ہے, بلکہ رسول نے فرمایا فاطمہ تو بدتو منی, فاطمہ میرا جز ہے, رسالت کا جز ہے, نبوت کا جز ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے کرامات اللہ نے محمد کو عطا کیے ہیں سب میں فاطمہ, میں جملہ کا نظر کر رہا ہوں, فاطمہ ان فضائل میں جو محمد کو اللہ نے عطا کیے, فاطمہ ان کرامات میں شریک ہے, فاطمہ کی شرکت ہے. تو اب مجھے کہنے کا حق ہے کہ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ جس سے محمد افضل ہے اس سے فاطمہ افضل ہے. کاش کہ بات واضح ہو جاتی جہاں تک لے کر آیا. غور فرمائیے گا, اگر آپ غور کر لیں, جس سے محمد افضل ہیں اس سے فاطمہ افضل ہیں, جس سے محمد افضل ہیں اس سے فاطمہ افضل ہیں. اب سمجھنے کی ذمہ داری آپ کی ہے کہ جس سے محمد افضل ہیں اس سے سیدہ افضل ہے. اب سمجھ میں آیا کہ دربار میں یہ سیدہ اپنا حق نہیں مانگ رہی ہے, یہ رسالت کا ایک ٹکڑا ہے کہ جو اپنا حق مانگنے گیا ہے. اب بھی نہیں پہنچے آپ. یہ دربار میں فاطمہ کو نہیں جھٹلایا گیا, رسول کی رسالت کو جھٹلایا گیا. توجہ فرما رہے ہیں آپ. مولا آپ کو سلامت رکھیں, جیتے رہیے, شاد و آباد رہیے. آپ نے تو خوب سنا الحمدللہ. دیکھیے اب اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ لوگ اچھا سن رہے ہوں تو آپ رکیے ہی نہیں. ہاں, لوگ اچھا سن رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی باتوں کو سمیٹ دیجئے. جب پیاس باقی رہتی ہے تو پانی کی طلب ہوتی ہے, تو اسی لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ اپنی باتوں کو ہم سمیٹ دیں اور ایک بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو سرحد التبا سے قریب کر دیں اور التفات مصائب کی طرف ہو جائیں, اور انشاءاللہ آپ کل کی آخری مجلس کے لیے بالکل آمادہ ہو جائیں. لیکن ایک پیغام دینا چاہتا ہوں, اور مجلس کا ایک پیغام اور بہت اہم پیغام ہے. اور ہم نے جب آپ کے ہاں کی سماعت کو بہت قریب سے دیکھا یوٹیوب پہ, تو ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ پیغامات کو بھی ویسے ہی قبول کیا جاتا ہے کہ جیسے فضائل آل محمد کو قبول کیا جاتا ہے. تو ایک پیغام کہ بی بی کا ایک لقب ہے. انہوں نے قطع پڑھا تھا اس کندہ ناتراش کا کہ نقطۂ خلقت وہی ہے اور حجاب اللہ بھی. اس کا کنبہ دہر میں فیاض تھا, فیاض ہے, مظہر اوصاف رب ہے, فاطمہ زہرا کی ذات, گر یہ چہرہ پھیر لے سمجھو خدا ناراض ہے. اب اس کے لیے تو کیا وضاحت میں کروں.
ارے حدیث قدسی ہے صاحب، کنتو کنزن مخفیہ فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکے اعرف. یہ بھی میں ضمائر سے کام لے رہا ہوں. ارشاد ہوا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت الخلق، محتاط ترجمہ، تو میں نے ایک خلق کو محل خلق میں داخل کیا. ارے علماء سے میں دعائیں چاہتا تھا، میں نے ایک خلق کو محل خلق میں داخل کیا تاکہ میری معرفت ہو سکے. اب ایک بات بتائیے، اتنے بڑے مجمع سے میرا سوال ہے، اللہ خوش ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا. اللہ ناراض ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا. اب علم کلام کی میں بحث پڑھ رہا ہوں، آپ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ہوتا ہے نا خوش، ناراض بھی ہوتا ہے. لیکن یاد رکھیے گا، ایک ہے ابلیسی توحید بڑی ذمہ داری کے ساتھ، اور ایک ہے علوی توحید. تو کم سے کم علی والوں کے پاس علوی توحید ہونی چاہیے. تو اللہ خوش بھی ہوتا ہے، ناراض بھی ہوتا ہے. لیکن یہ سن لیجئے، جو ناراضگی ہے یہ ہے کیفیت، جو خوشی ہے یہ ہے کیفیت. اور انصر بھائی، علم کلام کی بحث ہے، جس میں کیفیت پائی جائے وہ کچھ تو ہو سکتا ہے، خدا نہیں ہو سکتا. نہیں، عثمان پور ہے، اور آپ نے تو نہ جانے کتنے علماء کو سنا ہے. میں بی بی سیدہ اور اس قطعے کی وضاحت کے لیے یہ بات پڑھ رہا ہوں تاکہ دوسری بات کے لیے آپ کو آمادہ کر سکوں اور مصائب کی طرف لے جاؤں. عزیزان گرامی، جس میں کیفیت پائی جائے وہ کچھ تو ہوگا لیکن خدا نہیں ہوگا. اپنے مقدر پہ فخر کیجئے کہ اللہ نے آپ کو 14 اپنے سفیر عطا کیے تاکہ آپ کی توحید بھی بچی رہے. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، توحید بھی بچی رہے، ولایت بھی بچی رہے، رسالت بھی بچی رہے. اب عزیزان گرامی، ایک بات، ایک حدیث، بسم اللہ کے الرحمن الرحیم، تاکہ بات خلط مبحث نہ ہو جائے، ہاں گجلک نہ ہو جائے تو آسان کر رہا ہوں. ایک حدیث ہے، بسم اللہ کے الرحمن الرحیم، کلو مولودین یولدو علی فطرت الاسلام. ہر بچہ پیدا ہوتا ہے، توجہ سے سننا، ہر بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پر. اس کے پالنے والے، آپریٹ کرنے والے، آپریٹنگ سسٹم بگاڑ کر اسے اپنے جیسا بنا لیتے ہیں. لیکن حدیث بتا رہی ہے کہ ہر بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پر. تو جب پیدا ہوا تو اس کے ذہن اور طبیعت پر کسی ریلیجن، فرقے، مذہب کا اثر نہیں ہے، کیونکہ ابھی ابھی پیدا ہوا ہے تو وہ کچھ جانتا ہی نہیں ہے. لیکن اس کا چہرہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اس کے دل کے راز اس کے چہرے سے آیا ہوتے ہیں. کب وہ کیسے؟ کہ ایک بچہ ان کی گود میں گیا تو جا کے رونے لگا، وہی بچہ منور صاحب کی گود میں گیا تو کھلکھلا کے ہنسنے لگا. تو اس نے کچھ بولا نہیں، لیکن اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ نے بتا دیا کہ ان کی گود میں رویا ہے تو ناراض ہے، ان کی گود میں ہنسا ہے تو ان سے راضی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رضامندی اور خوشی، ہاں، اور ناراضگی چہرے سے آیا ہوتی ہے. تو اب ایک اور بات پھنس گئی کہ وہ جسم و جسمانیات سے مبرہ ہے، وہ جسم رکھتا نہیں ہے. اس لیے میں کہیں لے جا رہا ہوں، اس لیے کہ جب امت نے نبوت سے ضد کی اور کلیم اللہ نبی سے کہا کہ ہم آپ کے خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو نبوت نے امت کی عرضی توحید کے دفتر میں داخل کی. اور وہاں جیسے ہی یہ بات پہنچی تو موسیٰ جیسا نبی لن ترانی سن کر طور کے پہاڑ پہ بے ہوش ہو گیا اور کہا خدا نے ابھی نہیں، تم مجھے کبھی نہیں دیکھ سکتے. تو اس کا مطلب وہ جسم نہیں رکھتا، وہ ہاتھ نہیں رکھتا. تو اب پتا کیسے چلے کہ وہ کب خوش ہو رہا ہے اور کب ناراض ہو رہا ہے؟ اللہ نے کہا کائنات میں ڈھونڈو وجہ اللہ کسے کہتے ہیں. کاش کے بات واضح ہو جائے جہاں تک لے جا رہا ہوں. توجہ فرمائیے گا، میں شہزادی تک جا رہا ہوں، شہزادی تک جا رہا ہوں. بہت غور سے سنیے گا. کائنات میں ڈھونڈو کہ وجہ اللہ کسے کہتے ہیں. علی سراپا وجہ اللہ ہے، یعنی اگر علی خوش ہے تو اللہ خوش ہے، اگر علی ناراض ہے تو اللہ ناراض ہے. تو 11ویں امام نے کیا کہا؟ 11ویں امام نے فرمایا ہم کائنات پر حجت ہیں، ہماری دادی زہرا ہم پر حجت ہے. چہرہ اگر یہ انڈیکیٹ کرتا ہے، چہرہ 14 میں سے جتنے بھی ہیں سب کا چہرہ بتاتا ہے کہ اگر یہ خوش تو اللہ خوش، اگر یہ ناراض تو اللہ ناراض. ہمیں نہیں پتا کہ جو لوگ آخری وقت معافی مانگنے آئے تھے کہ فاطمہ نے ان کے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا، لیکن اتنا پتا ہے کہ فاطمہ چہرہ پھیر لے تو اللہ چہرہ پھیر.
اگر سیدہ چہرہ پھیر لیں تو سمجھ لو کہ خدا ناراض ہے. یہ فاطمہ نے چہرہ نہیں پھیرا ہے، اللہ نے تم سے چہرہ پھیر لیا ہے. اب محشر کے میدان میں اگر فاطمہ کی رضامندی ہوگی تو فاطمہ سے پوچھ کے تمہارے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا. لیکن اگر سیدہ ناراض ہیں تو پھر خدا بھی تم سے ناراض ہے. اس لیے کہ قرآن کی آیت چیخ چیخ کے کہے گی ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، کہ یہ کچھ چاہتے ہی نہیں ہیں مگر وہ چاہتے ہیں کہ جو خدا چاہتا ہے. اب صاحبان عرفان کے لیے مولا کی بارگاہ میں ایک جملہ آہستہ سے پڑھ دوں. اتنی پاکیزہ سماعتیں، بہت دیر میں آپ کے ہاں آیا، سلامت رہیے. لیکن ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آیا لیکن درست جگہ پہ آیا. ما تشاءون الا ان یشاء اللہ. انصر بھائی خصوصی داد چاہتا ہوں، ما تشاءون، عالم دین تشریف فرمائے، میں دعا چاہتا ہوں، الا ان یشاء اللہ، یہ کچھ چاہتے ہی نہیں، وہ چاہتے ہیں کہ جو خدا چاہتا ہے. کہاں کہاں سے علی کو ہٹاؤ گے؟ تمہارے انشاء اللہ میں بھی علی کی مرضی موجود ہے. آپ کاٹ دیجئے بات کو. اللہم صلی اللہ. انشاءاللہ میں بھی علی کی مرضی موجود ہے. اگر علی نہ چاہیں تو خدا نہ چاہے، سیدہ نہ چاہیں تو خدا نہ چاہے. علی کی مرضی نہ ہو تو اللہ کی مرضی نہ ہو. یہ وہی چاہتے ہیں کہ جو وہ چاہتا ہے، اور وہ وہی چاہتا ہے کہ جو یہ چاہتے ہیں. کیونکہ وہ جو 14 آئے ہیں اس کی ذات کے مظہر نہیں ہیں، صفات کے مظہر. ہاں، ذات تو ہے، پوشیدہ ہے، جسے کوئی نہیں دیکھ سکتا، لیکن اس کے ذات کی معرفت ان کے صفات کے ظہور سے ہوتی ہے. جب کمال ظہور پذیر ہوتا ہے تو دیکھنے والا انہیں دیکھتا ہے، پہچانتا خدا کو ہے. صاحب غلطی وہیں پہ ہو گئی کہ جب لوگوں نے اپنا انٹینشن بدلا، اپنی فکر بدلی. علی اس لیے نہیں آئے تھے کہ خود کو دیکھو اور علی کو پہچانو. 14 اس لیے نہیں آئے کہ خود کو دیکھو اور انہیں پہچانو. اس لیے کہ جب تم خود کو دیکھ کر انہیں پہچانو گے تو پہلے اپنی اوقات دیکھو گے، تو تمہیں شک ہو جائے گا کہ جب ہم ایک وقت میں 40 جگہ نہیں جا سکتے تو پھر علی کیسے جا سکتے ہیں. علی اس لیے نہیں بھیجے گئے ہیں کہ خود کو دیکھو اور علی کو پہچانو، اس لیے بھیجے گئے ہیں علی کو دیکھو، خدا کو پہچانو. عمل یہ کریں گے اور معرفت اس کی ہوگی. میں نے کہا مجلس ہو گئی، لیکن ایک پیغام جس کے لیے میں یہاں تک آیا. بی بی کا ایک لقب ہے آیت اللہ العظما. ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں جو کتابیں پڑھنے والے ہیں. کیا مطلب؟ اللہ کی سب سے بڑی نشانی. ایک لقب ہے بی بی کا راضیہ، ایک لقب ہے مرضیہ، اور جہاں اتنے القاب ہیں وہاں پہ بی بی کا ایک لقب ہے حجاب اللہ. تو اچھے اچھے قلم اس کی شرح میں رک گئے، کیونکہ معصومہ کا لقب ہے تو اب اس کی شرح بھی کوئی معصوم کرے. اس لیے کہ ہم اور آپ کہاں تک، جہاں تک رہوار فکر دوڑے گا وہاں تک پہنچیں گے. لیکن بی بی کے لقب کا ترجمہ کیا ہوگا؟ کہ یہ اللہ کا حجاب ہے، ذات سیدہ اللہ کا حجاب ہے. اس کی شرح علماء نے بہت کی، لیکن ایک روایت ملی جو میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھی کہ ایک رخ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک دن سیدہ کے دروازے پر کاش کے پہنچا ملک الموت آیا، اور اس نے جب اجازت مانگی تو بی بی نے اپنے بابا سے پوچھا، بابا یہ کون ہے کہ جو دروازے پر اجازت مانگ رہا ہے؟ تو اب کوئی زیادہ پڑھا لکھا مجلس کے بعد یہ نہ کہہ دے، کیونکہ ہمیں پڑھے لکھوں سے خطرہ نہیں ہے، زیادہ پڑھے لکھوں سے زیادہ خطرہ ہے. کوئی یہ نہ کہہ دے کہ قرطاز صاحب کیا زہرا کو پتہ نہیں تھا
کہ آنے والا کون ہے کہ جو پوچھ رہی تھیں، تو پھر میں آپ سے پوچھوں گا کیا کوہ طور پر اللہ کو پتہ نہیں تھا جو موسیٰ سے پوچھا موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس سے بڑی دلیل کیا ہے؟ موسیٰ وہ دیکھ رہا تھا کہ عصا ہے، لیکن پھر بھی پوچھا موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، اس سے کیا کام لیتے ہو؟ سب کچھ موسیٰ نے بتا دیا۔ تو کبھی کبھی اس کی زبان، سامنے والے کی زبان سے بات کہلوانے کے لیے سوال پوچھا جاتا ہے، ورنہ شہزادے کو بھی پتا ہے کہ آنے والا کون ہے۔ کہا بابا یہ کون ہے؟ جملہ سنیے صاحب، کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ فضائل پڑھے رسول اللہ نے، کہا یہ وہ ہے کہ جو بادشاہوں کے دروازے پر جائے تو اجازت کی ضرورت نہیں، کسی رئیس کے دروازے پر جائے تو اجازت کی ضرورت نہیں، کسی صحابی کے دروازے پر جائے تو اجازت کی ضرورت نہیں، کسی نبی کے دروازے پر جائے تو اجازت۔ جب اتنے فضائل پڑھ لیے، سمجھ رہا ہوں کہ شاید یہ ہال محشر میں بدل جائے اگر جملہ پہنچ جائے، جب اتنے فضائل پڑھ لیے تو ایک مرتبہ زہرا نے پوچھا بابا جب اس کی اتنی فضیلت ہے تو ہمارے دروازے پر یہ اجازت کیوں مانگ رہا ہے؟ رسول نے فرمایا فاطمہ یہ آپ کے پردے کی ہیبت کا اثر ہے۔ سنیے ایک ظاہر بات ہے آپ کے حوالے کر رہا ہوں، میں حجاب اللہ تک آ گیا۔ کیا فرمایا؟ کہ یہ حکم پروردگار اسی لیے ہے کہ اس گھر میں حجاب اللہ رہتی ہے، تو موت ملک الموت کی بھی حیثیت نہیں ہے کہ جب تک حجاب اللہ اجازت نہ دے دے تب تک اس گھر میں نہ داخل ہونا۔ اب کم سے کم ایک پیغام دینے کا حق ہے یا نہیں مجھے؟ بلا تشبیہ، صد بلا تشبیہ میں یہ پیغام دے رہا ہوں۔ وہاں مسئلہ حجاب اللہ کا تھا، اس لیے موت تو موت، ملک الموت کی ہمت نہیں ہوئی جب بغیر اجازت بیت سیدہ میں داخل ہو جائے۔ لیکن ہم بھی تو زہرا کے ماننے والے ہیں، تو اس واقعے سے اپنے یہاں کا ماحول یہ بنائیے کہ اپنے گھر میں پردے کی اتنی ہیبت طاری کر دیجئے کہ ہر عورا غورا سر اٹھا کر داخل نہ ہو جائے۔ اپنے یہاں گھر میں پردے کی اتنی ہیبت ہونی چاہیے کہ آنے والا دروازے پہ کھڑا ہو جائے اور وہ ڈرے کہ نہیں اس گھر کا پردہ مشہور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے یہاں کچھ شرفاء ہیں اور ایسے گھرانے ہیں اور کچھ ایسی طبیعت کے شریف لوگ ہیں، جب کسی کے دروازے پر جاتے ہیں، پہلے تو بعد عشاء ہی نہیں جایا جاتا تھا، لیکن اب ماحول ایسا الگ ہوا اور زمانہ بدلا تو لوگ عشاء کیا رات میں 12 بجے 2 بجے بھی کسی کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن پہلے تہذیب یہ تھی کہ عشاء کے بعد کوئی کسی کے دروازے پر جب تک سخت ضرورت نہ ہو نہیں جاتا تھا۔ آج بھی کچھ ایسے شریف گھرانے اور شریف طبیعت کے لوگ ہیں کہ جب کسی کے گھر جاتے ہیں تو یوں ہی سر اٹھا کے داخل نہیں ہو جاتے، پتہ نہیں اندر کے رہنے والے کس حالت میں ہوں، اسی لیے دروازے پر جا کر ایک صدا بلند کرتے ہیں یا اللہ۔ ہمارے یہاں دیکھیں یہ تو فطری بات کہہ رہا ہوں تاکہ اندر والوں کو پتہ چل جائے کہ باہر کوئی آیا ہے، جب اجازت مل جائے تب اندر جائیے۔ تو اتنی ہیبت تو کم سے کم طاری ہونی چاہیے۔ عزیزان گرامی، یہ دروازہ وہ دروازہ ہے کہ صرف در سیدہ نہیں ہے، یہ در توحید ہے۔ یہ در سیدہ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ در توحید ہے۔ اب آئیے، اگر بی بی کی مجلس ہو اور دشمنوں کا کلیجہ نہ چھلنی کیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایام عزائے فاطمیہ کا حق نہیں ادا ہوا، چاہے اشاروں میں ہی ہو۔ لیکن ایک بات کہہ رہا ہوں، کوئی مائی کا لال اسے کاٹ کے نہیں جا سکتا۔ عقلی دلیل دے رہا ہوں، آج جب بی بی کے قاتلوں پر لعنت کی بات آتی ہے، کچھ زیادہ پڑھے لکھوں کو زیادہ برا لگ جاتا ہے، وہ اس لعنت کو گالی اور سب و شتم سے تعبیر کرتے ہیں، لیکن انہیں پتہ ہونا چاہیے آل محمد کے دشمنوں پر لعنت عظیم عبادت کا نام ہے، کہ جو اللہ چاہتا ہے کہ ہر لمحہ آل محمد کے دشمنوں سے بیزاری رہے۔ یاد رکھیے گا
حدیث یہاں تک میں نے پڑھی ہے اور جو پڑھا ہے وہ پڑھ رہا ہوں، جو سنا ہے وہ نہیں پڑھ رہا ہوں، کتابوں میں موجود ہے۔ مخبر صادق نے فرمایا کہ اگر کوئی ہماری جدہ زہرا کے قاتلوں سے رائی کے دانے کے برابر بھی اپنے دل میں مروت لے کر محشر میں پہنچے گا تو 1,24,000 انبیاء مل کر شفاعت نہیں کرا سکتے۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، اور سنیے، محبت نہیں ہے، صرف اور صرف نرم گوشہ ہے۔ کیا اجازت ہے کہ میں 5 منٹ کا آپ کا لے لوں؟ ایک صلوات مل جل کے پڑھ دیجیے آپ۔ اچھا، جن لوگوں نے صلوات نہیں پڑھی ہے کیا اوپر والوں سے کھٹ پٹ چل رہی ہے؟ صلوات بلند آواز سے ارشاد فرما۔ پتہ نہیں ہمارے یہاں یہ دبی کچلی باتیں کس بائی پاس سے چلی آتی ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں ایک چیز بڑی مشہور ہو گئی، جب تک سراہی میں اور بکس میں دبے کچلے میلے کپڑے رکھے ہوئے انسان پہن کے مسجد نہ جائے تب تک لوگ اسے متقی ہی نہیں سمجھتے۔ ہاں، جبکہ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے جو نعمت تمہیں دی ہے شکرانے کے طور پہ، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، شکرانے کے طور پہ اسے زیب تن کرو۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے ہمارے یہاں بات آ گئی، ورنہ اللہ نے تو قرآن میں کھلے لفظوں میں کہا، کیا فرمایا؟ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم جب مسجد جاؤ تو زینت کر کے جاؤ۔ تو اللہ کو زینت پسند ہے لیکن دکھاوا نہیں پسند ہے۔ جو کام کیجئے قربتاً الی اللہ کیجئے تو وہ ہر قدم پر اللہ عبادت میں شمار کرتا ہے۔ اب پتہ نہیں اسی کے ساتھ ساتھ انصر بھائی ایک چیز ہمارے یہاں بہت وائرل ہوئی، میں اس کا جواب یہاں سے دے رہا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ مجلس ایک طرف ہوگی، میرے سوال میں ہی نقطہ ہوگا اور مجلس کی معراج ہوگی۔ اگر پہنچ گیا مجلس تمام ہے۔ ایک چیز بہت مشہور ہوئی کہ آج کل کچھ لوگوں نے اپنے یہاں یہ بھی پڑھنا شروع کیا، ہمارا ذات سے اختلاف نہیں ہے، بات سے اختلاف ہے۔ ہمارا ذات سے اختلاف نہیں ہے، نظریات سے اختلاف ہے۔ کچھ لوگوں نے اس حدیث کا غلط مطلب نکالا کہ بی بی اپنے پڑوسیوں کے لیے دعا کرتی تھی، تو جب یہ حدیث موجود ہے تو اس میں کسی نے یہ پڑھ دیا، اور کسی نے کیا، 2-4 لوگوں نے پڑھ دیا کہ جب پڑوسیوں کے لیے دعا کرتی تھی تو پڑوس میں صرف چاہنے والے نہیں رہتے تھے بلکہ پڑوس میں بیوی کے دشمن بھی موجود تھے۔ سمجھ گئے میں کدھر اشارہ کر رہا ہوں؟ آپ سے بہتر تو انہوں نے نعوذ باللہ اس کا مصداق انہیں بنایا اور کہا اب عثمان پور بتائے گا کہ میرا سوال غلط ہے یا صحیح ہے۔ آپ کا دعا کرنا اور ہے، حجتوں کی حجت کا دعا کرنا۔ توجہ، پورے مجمع کی توجہ چاہ رہا ہوں، انشاءاللہ پوری مجلس ایک طرف، اور شاید کہ میرا سوال اپنی جگہ پہ سوال رہے اور سال بھر کا پوری زندگی کا ایک سوال رہے جس میں جواب پوشیدہ ہو۔ لوگوں نے منبر سے آج کل پڑھنا شروع کر دیا کہ بی بی زہرا اپنے دشمن اپنے قاتلوں کے لیے بھی دعا کرتی تھی، تو بس میرا سوال انصر بھائی یہ ہے کہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ فاطمہ اپنے دشمنوں کے لیے بھی دعا کرتی تھی، وہ مجھے اتنا بتا دے کہ جو زہرا نے دعا کی تھی وہ اللہ نے قبول کی یا رد کر دی؟ نہیں، میرا جملہ پہنچا نہیں جہاں تک میں، جو زہرا نے دعا کی وہ قبول کی یا رد کر دی؟ اگر کہہ دیا آپ نے کہ قبول کی تو پھر یہ جہنم سے بچ جائیں گے، اور اگر کہہ دیا کہ نعوذ باللہ اللہ نے رد کر دی تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ آپ نے ذات سیدہ پر شک کر لیا۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ وہ دعا قبول ہوئی یا رد ہوئی؟ عزیزان گرامی، یہ غلط بات ہے۔ بی بی نے کبھی اپنے قاتلوں کے لیے دعا نہیں کی ہے، اس لیے کہ اگر بی بی دعا کر دے، ارے جو بی بی لوگ معافی مانگنے آئے سلام کا جواب نہ دے، کہاں ہے میرا مجمع؟ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں۔ ہاں، جب دعا مانگنے معافی مانگنے آئے تو بی بی سلام کا جواب نہ دیں، اپنا رخ پھیر لیں، کیا تصور کیا جا سکتا ہے کہ اس بی بی نے اپنے قاتلوں کے لیے دعا کی ہو؟ لیکن عزیزان گرامی یاد رکھیے گا کہ ہر معاملے میں کمپرومائز کیجئے گا، لیکن اہل بیت کے معاملے میں زندہ ہوں تو نصیحت، مر جاؤں تو وصیت۔ نوجوان یاد رکھیں، میرا پیغام نوجوانوں کے لیے ہے کہ ہمیشہ جیسے نماز کو واجب سمجھتے ہو ویسے ہی آل محمد کے دشمنوں سے بیزاری کو بھی واجب سمجھو۔ جیسے علی کی ولایت واجب نہیں ہے، واجب کے ساتھ ساتھ لازم ہے۔
ہاں واجب کا کیا مطلب ہے؟ جس کو کرو گے تو ثواب ہے، نہیں ادا کرو گے تو اس کی قضا بھی اللہ نے رکھی ہے لیکن اتنا ثواب نہیں ہے، لیکن اگر واجب نہ بجا لائے تو اس کی سزا تمہیں ملے گی۔ لیکن لازم کیا ہے کہ سانس لینا لازم ہے، واجب نہیں ہے۔ اگر نہیں لوگے تو سانس رک جائے گی اور تمہاری زندگی کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ ویسے ہی علی کی ولایت لازم ہے اور آل محمد کے دشمنوں پر تبرہ واجب ہے، لیکن جیسا موقع ہو ویسا کام کرنا، اس لیے کہ کسی کے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اور آپ بے وقوف ہو سکتے ہیں، لعنتیں بے وقوف نہیں ہیں، انہیں پتا ہے کہ ہمیں کس کے دروازے پر جانا ہے۔ لعنتوں کو پتا ہے کہ ہمیں کس کے دروازے پر جانا ہے۔ ہم بھٹک سکتے ہیں، جانا ادھر ہو اور چلے جائیں ان کے گھر پہ، لیکن لعنت جب آسمان سے نازل ہوئی تو پھر آل محمد کے دشمنوں کے گھر پہنچتی ہے۔ ذرا آپ سوچئے کہ وہ گھرانہ، وہ گھر کہ جہاں رسول روزانہ آئیں اور آنے کے بعد خود اللہ کا آخری نبی جس دروازے پر آ کر سلام کرے، جس دروازے پر جبرائیل آئیں تو گھر میں آ کے جھولا جھولائیں، سردار ملائکہ ہیں۔ ذرا غور فرمائیے کہ جس دروازے پر اللہ فرشتوں کو سائل بنا کر بھیجے، جس دروازے پر رضوان جیسے دربان کی پوسٹ کو سیدہ کے ایک جملے پر تبدیل کر دیا جائے اور خیات حسنین بنا دیا جائے، اور جو در در توحید ہو اس در کا کیا مرتبہ ہوگا۔ لیکن خدا کی قسم بعد شہادت سرکار ختمی مرتبت امت نے محمد کو یہ صلہ دیا کہ جس دروازے پر محمد سلام کرتے تھے اسی دروازے پر وہ ہاتھ کے جو تبت یدا کی فہرست میں ہیں ان ہاتھوں نے آگ اور لکڑیاں جمع کر دی۔ عزیزوں مجھے شہادت نہیں پڑھنی ہے لیکن آپ کا گریہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ کو شہزادی نے یہ تحفہ دیا ہے کہ آپ بی بی کے مصائب پہ گریہ بہت کرتے ہیں، لیکن شاید یہ جملہ اگر دل پہ نقش ہو گیا تو شاید گھر جاتے جاتے روئیے گا۔ عزیزوں جب در سیدہ پر لوگ آئے آگ اور لکڑیاں لے کر تو ملتا ہے تاریخ میں کہ شہزادی نے آ کے کہا کہ اس گھر کو آگ لگاؤ گے کہ جہاں پہ محمد کے چھوٹے چھوٹے نواسے رہتے ہیں۔ تو اس روایت کو پڑھنے کے بعد ایک آیت اللہ سے، ایک عالم دین سے ایک شاگرد نے سوال کیا، آقا یہ بتائیے کہ جب بیت الشرف میں علی موجود تھے، اگر سمجھ گئے تو بہت روگے اور ماتم کرو گے، جب علی بیت الشرف میں موجود تھے تو دروازے پر بنت رسول کیوں آئی؟ پر اتنا سنا عالم دین زارو قطار رونے لگے اور کہا کہ فاطمہ اس لیے دروازے پر آئیں کہ شاید آنے والے محمد کی بیٹی کی آواز پر ترس کھا جائیں، اور جتنے آئے ہیں یہ پلٹ کے اپنے گھر چلے جائیں۔ ہائے سیدہ کی مظلومی، بی بی زہرا کہتی رہی کہ اس گھر کو آگ لگاؤ گے جہاں حسنین شریفین رہتے ہیں، لیکن ملائین نے آنے والوں نے شہزادی کی بات نہ سنی، اور یہاں تک روایت ملتی ہے کہ اندر سے باہر سے بد کلامی ہوئی کہ علی کو گھر سے باہر نکالو ورنہ ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے۔ ایک بات کا اور انکشاف کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ملعون جو دروازے پر آئے تھے، خدا لعنت کرے، یہ مطالبہ فدق کی وجہ سے نہیں آئے تھے، مطالبہ بیعت کا مسئلہ تھا، علی سے بیعت طلب کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن علی نے بیعت سے انکار کر دیا تو انہوں نے علی کے گلے میں رسی ڈالی ہے۔ ارباب عزا بعد میں وہ روایت کا فقرہ پڑھوں گا، لیکن اس سے پہلے ایک جملہ میں نے پڑھا ہے اور شاید قبل میں نے روایت پڑھی ہے، عجیب فقرہ تاریخ میں ہے کہ جب جلتا ہوا دروازہ، یہ شہزادی فرما رہی ہے کہ جب جلتا ہوا دروازہ میرے پہلو پر گرایا گیا تو سیدہ نے فرمایا کہ در اور دیوار کے بیچ میرا وجود ایسا تھا، روح ایسا لگا کہ مجھے در اور دیوار کے درمیان نچوڑ دیا گیا۔ اجرکم علی الزہرا اجرکم علی اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں، کوئی غم نہ ملے سوائے غم مظلوم کربلا۔ ارباب اعضاء گھٹ گھٹ کے نہ روئیے گا، 2 مہینے 8 دن آپ حسین کا پرسہ سیدہ کو دیتے ہیں، لیکن آج آپ کو زہرا کا پرسہ زینب کو دینا ہے، ام کلثوم کے سامنے پیش کرنا ہے، اور غریب الوطن امام حسین کو ان کی غریب ماں کا پرسہ پیش کرنا ہے۔ روایت میں ماں بی بی نے فرمایا ایسا لگا کہ میرے وجود کو نچوڑ دیا گیا، اگر کلیجے میں طاقت ہے
تو ایک جملہ اور سنو جو میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا کہ بی بی پر اتنے ظلم ڈھائے گئے، اتنے ظلم ڈھائے گئے کہ بی بی کے بدن کا گوشت گل گیا تھا۔ اجرکم علی اللہ اجرکم علی الزہرا، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا۔ ہاں باب اعظا جب جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا، پر ٹھہر کے سن لیجئے انشاءاللہ آپ بہت مصاب ہوں گے۔ جب جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا اور در کے نیچے شہزادی آئی تو آواز دی اسماء اپنی شہزادی کو سنبھالو، باطن میں محسن کی شہادت ہو گئی۔ اور باب اعظا جب یہ ملعون اندر گئے اور علی کے گلے میں انہوں نے رسی ڈالی تو کسی عالم دین سے ہم نے بڑی قیامت کی روایت سنی ہے، اور انشاءاللہ آپ گھر جا کے بھی روئیے گا اگر تصور کیجئے گا کہ جس ملعون نے علی کے گلے میں رسی ڈالی تھی، جب اس کو گرفتار کیا گیا اور پوچھا گیا یہ بتا جب تو نے علی کے گلے میں رسی ڈالی تو اس وقت محمد کی بیٹی کہاں تھی، اس وقت بنت مصطفیٰ کہاں تھی؟ تو وہ ملعون کہتا ہے کہ جب میں علی کے گلے میں رسی ڈال کے علی کو کھینچ رہا تھا، اس وقت محمد کی بیٹی نے علی کے کمر میں بندھے ہوئے پٹکے کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بڑی زور سے پکڑ رکھا تھا۔ اللہ اکبر، جیسے جیسے میں علی کو کھینچ رہا تھا ویسے ویسے بنت رسول علی کے ساتھ چلی آ رہی تھی۔ علماء اس منظر کی تشبیہ کربلا کے ایک لاشے سے دیتے ہیں، اور علماء فرماتے ہیں کہ زہرا علی کے ساتھ ایسے کھینچی چلی جا رہی تھی جیسے کربلا میں حسین جب اکبر کا جنازہ لے کر خیمے میں جا رہے تھے تو اکبر کا پیر زمین پہ خط بنا۔ اجرکم علی الزہرا اجرکم علی اللہ۔ آپ کی آواز والا میں شہزادی ان آوازوں پر رحمت کا نزول فرمائیے کہ جو آپ کے غم میں آوازیں بلند ہو رہی ہیں، مولا عباس آپ کو سلامت رکھیں، کٹے ہوئے بازوؤں کا صدقہ اور خیرات مولا عباس آپ کو عطا کریں۔ عزیزان گرامی، میں ایک روایت کا اور خاکہ سنیے اور میں یہ سماعت کر رہا ہوں۔ روایت یہاں تک ہے، آپ ایک واقعہ پہلے سنیں کہ جیسے آپ کے عام مجلس ہو رہی ہے ویسے ہی ایران اور عراق میں بھی مجلس ہو رہی تھی۔ ہم نے یہ بھی واقعہ علماء سے سنا اور اکثر عزائے فاطمیہ میں پڑھا جاتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ جب ایک عالم دین عراق میں مجلس پڑھ رہے تھے، جب انہوں نے مصائب فاطمہ زہرا پڑھے تو اس وقت اتنا گریہ ہوا کہ لوگ زار و قطار رو رہے تھے، لیکن مجلس ختم ہو گئی، سب اپنے اپنے گھر چلے گئے، لیکن ایک شخص تھا جو اسی فرش اعضاء پر بیٹھ کے گریہ کرتا رہا، روتا رہا۔ عالم دین آگے بڑھے، اسے گلے سے لگایا، پانی پلایا اور اس سے سوال کیا کہ یہ بتا کہ کون سا مصائب کا ایک ایسا ٹکڑا ہے جو تیرے دل پہ نقش ہو گیا جو تو اب تک گریہ کر رہا ہے؟ اس نے روتے ہوئے فرمایا، آغا میں نے ایک دن اللہ نے مجھے ایک بیٹی عطا کی ہے، اور ایک دن میں نے غصے میں آ کر اپنی زوجہ کو تماچا مار دیا تھا، لیکن میری زوجہ نے مجھ سے شکایت نہیں کی، لیکن جب 2 دن گزر گئے تو میں نے اپنی زوجہ کو دیکھا اور مجھے رحم آیا۔ میری زوجہ گھر کے کاموں میں مصروف تھی، میں نے بلا کے پہلو میں بٹھایا اور ایک سوال کیا کہ یہ بتا میں نے جب تجھے تماچا مارا تو نے پلٹ کے شکایت نہ کی؟ اتنا اس نے سنا، میرے بازوؤں کو تھاما، اس حجرے میں لے گئی جہاں میری بیٹی لیٹی ہوئی تھی اور دروازہ بند کر کے بیٹی کی طرف دیکھ کے فرمایا، اے میرے والی و وارث، جتنا مارنا چاہیے آپ اکیلے میں مار لیا کیجئے، میری بیٹی کے سامنے۔ اجرکم علی الزہرا اجرکم علی اللہ۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا، جتنا مارنا ہے اکیلے میں مار لیجیے، میری بیٹی کے سامنے مجھے نہ ماریے گا۔ جب سے اس منظر کو میری بیٹی نے دیکھا ہے تب سے میری بیٹی کا بخار نہیں اترا۔ وہ یہ کہہ کے رونے لگا، بلا تشبیہ صد بلا تشبیہ، کہاں میری بیٹی، کہاں میرا تماچا اور کہاں میری زوجہ؟ لیکن آپ ابھی پڑھ رہے تھے کہ جس وقت فاطمہ کے پہلو پر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا، جس وقت جلتا ہوا دروازہ گرا گیا اور سیدہ کی پسلی توڑی گئی، اس وقت 2 بیٹیاں موجود تھی۔ میں یہ سوچ کے رو رہا ہوں اس منظر کو زینب نے کیسے دیکھا ہوگا، ام کلثوم نے کیسے برداشت۔
سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ آج کی مجلس میں صرف اور صرف ایک دعا ہے کہ پروردگارہ تجھ کو ذکر سیدہ کا واسطہ، ہم اپنے گھروں کی چھتوں کے سائے میں رہتے ہیں، لیکن جب تصور جنت البقیع کی طرف جاتا ہے تو ہمارا وجود روتا ہے۔ پروردگارہ ہمارے آخری وارث کے ظہور میں تعجیل فرما اور ان کے خاص جانثاروں میں ہمارا شمار فرما۔ وَتَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ماتم فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ۔